نیوٹرلز اپنی نیوٹرلٹی ختم کرنے پر مجبور کیوں ہوئے؟ معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار سلیم صافی نے کہا ہے کہ لاڈلے نے جنرل سرفراز احمد کی شہادت کی آڑ میں سوشل میڈیا کے ذریعے گندی سیاست کھیلی اور اپنے کچھ سابق وزراء کے مشورے سے فوج میں پھوٹ ڈلوانے کی خاطر شہباز گل کے ذریعے منصوبہ بندی سے فوج کے نچلے رینک کے افسران کو اپنی قیادت کے خلاف بغاوت پر اکسانے کی ناپاک کوشش کی۔ چنانچہ نیوٹرلز کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور انہوں نے اپنی نیوٹرلٹی ختم کر دی، لیکن عمران کے لیے نہیں بلکہ اپنے ادارے کو بچانے کے لیے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں سلیم صافی کہتے ہیں کہ عمران خان بڑے چالاک اور شاطر شخص ہیں کیونکہ وہ مقولے کے پیروکار ہیں، جبکہ نیوٹرلز طاقتور اور منظم ہونے کے باوجود سیاست، صحافت اور سفارت کی چالوں کو نہیں سمجھتے۔ یہ تینوں گرے ایریاز کے شعبے ہیں اور یہاں کوئی بات بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوتی، جبکہ نیوٹرلز کی تربیت بلیک اینڈ وائٹ میں کی جاتی ہے۔ ان کی زندگی منظم ہوتی ہے، وہ زیادہ محنت کرتے ہیں، زیادہ پڑھتے اور لکھتے ہیں، لیکن بلیک اینڈ وائٹ انداز میں سوچتے ہیں۔ ڈسپلنڈ فورس ہونے کی وجہ سے وہ رائے پہلے بناتے ہیں اور پھر لکھتے پڑھتے وقت بھی اپنی رائے کے لیے دلائل تلاش کرتے ہیں، نہ کہ دلائل سن کر رائے قائم کر لیں۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ عمران خان نے بڑی ہوشیاری اور چالاکی کے ساتھ نیوٹرلز کے سامنے خود کو نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کے مقابلے میں ایک ایسی متبادل فورس کے طور پر پیش کیا جو پاکستان کو کرپشن سے پاک کر دے گی۔ دو خاندانوں کی سیاسی اجارہ داری ختم کر دی گئی اور عالمی برادری کو بھی پاکستان کے قدموں میں لا بٹھائے گی۔ چنانچہ 2010 سے نیوٹرلز عمران خان کی محبت اور زرداری اور نواز شریف کی مخالفت میں غیر جانبدار ہو گئے۔ انہوں نے اپنے حلف کی بھی خلاف ورزی کی اور عمران کو لیڈر بنانے کے لیے غیر آئینی کردار بھی ادا کیا۔ پہلے آصف زرداری کو ملک دشمن ثابت کیا اور اس عمل میں نواز شریف کو استعمال کیا گیا، اور پھر نواز شریف کی باری آئی تو اس میں پیپلز پارٹی کو استعمال کیا گیا۔ جنرل ظہیر الاسلام نے طاہر القادری کو ساتھ ملا کر عمران سے ان کے خلاف دھرنے دلوائے۔ گزشتہ برسوں میں نیوٹرلز نے عمران کے ہر گناہ سے صرف نظر کیا اور ان کو سزا سے بھی بچائے رکھا، جبکہ ان کے سیاسی مخالفین کے ہر گناہ کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا رہا تاکہ عمران خان کے حق میں لوگوں کی ذہن سازی کی جا سکے۔ اس مقصد کے لیے میڈیا کو بھی پوری طرح استعمال کیا گیا۔ عدلیہ کے وقار کو داؤ پر لگا کر اس سے نواز شریف اور آصف زرداری کے خلاف فیصلے کروائے گئے، جبکہ دوسری طرف عمران خان کو جسٹس ثاقب نثار سے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دلوایا گیا، جو اب جھوٹا ثابت ہو چکا ہے۔ سلیم صافی بتا دیں گے، میں نے 2013 میں پہلی مرتبہ عمران کو لاڈلے کا خطاب دیا تھا، لیکن یہ توقع مجھے بھی نہیں تھی کہ وہ اس قدر لاڈلے بن جائیں گے کہ ان کے پارٹی فنڈنگ کیس کے فیصلے کو برسوں تک لٹکا دیا جائے گا، ان کے سول نافرمانی کے اعلانات اور پی ٹی وی پر حملے تک کے جرائم سے چشم پوشی اختیار کی جائے گی اور ان کی کابینہ میں مغربی ایجنڈوں کو برداشت کیا جائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ نے عمران کو اقتدار میں لانے کی خاطر تو دشمنیاں مول لی ہیں، لیکن وزیر اعظم بنوانے کے بعد بھی نیوٹرلز نے اس کے اور وہ نخرے اور لاڈ اٹھائے کہ دنیا حیران رہ گئی۔ یوں لاڈلے اور لاڈلے کے لاڈلوں شہباز گل، شبلی فراز، فواد چودھری، فیصل جاوید، اعظم خان اور دیگر کے نخرے بھی حد سے بڑھنے لگے۔ اس دوران پی ٹی آئی نے کرپشن کے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ پی ٹی آئی نے کے پی کے میں نااہلی کی نئے ریکارڈ بناتے ہوئے ایم ایم اے کو بھی مات دیا اور نیوٹرلز کے ساتھ چھیڑخانی میں مسلم لیگ نون کو مات دی۔ نیشنل سیکیورٹی کے فیصلے بنی گالہ میں جادو ٹونے اور خوابوں سے ہونے لگے اور لاڈلا الٹا نیوٹرلز کے دائرے میں گھس کر اپنی منمانی کرنے لگا۔ دوسری طرف اس نے ملک کی معیشت بھی تباہ کر دی۔ وہ اپنی ناکام سفارتکاری سے پاکستان کو ہر دوست ملک سے محروم کرتا رہا۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ جب عمران خان کی ناکامیوں کی وجہ سے فوج کو گاری پڑنے لگی، اس کی قیادت نے تنگ آ کر سیاست سے لا تعلق ہونے اور نیوٹرلز ہوتے ہوئے خود کو اپنے کائنی کردار تک محدود کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن لاڈلے کو فوج کی یہ ادا پسند نہیں آئی۔ اس نے اپنے محسنوں سے معافی تلافی کی بجائے بلیک میلنگ اور دباؤ کا راستہ اختیار کیا۔ امریکی سازش کے جھوٹے بیانیے کا اصل مقصد بھی ریاست اور فوج کو آزمائش سے دوچار کرنا تھا۔ سلیم صافی کے بقول ماضی میں بھی کئی سیاسی جماعتیں اور پی ٹی ایم جیسی تنظیمیں فوج پر تنقید کرتی رہی ہیں، لیکن اسے اس کے آئینی رول تک محدود کرنے کے لیے ہوتی تھی، جبکہ عمران کا اصل مطالبہ یہ تھا کہ فوج کی قیادت نیوٹرل بننے کی بجائے مجھے سپورٹ کیوں نہیں کرتی۔ اپنے جھوٹے بیانیے کے زور پر لاڈلے نے عوام کی ایک بڑی تعداد کو یہ یقین دلوایا کہ اسے سازش کے تحت حکومت سے نکالا گیا، حالانکہ سچ یہ ہے کہ اسے ایک سازش کے تحت اقتدار میں لایا گیا تھا۔ صافی کا کہنا ہے کہ دوسری طرف لاڈلے کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے متبادل جو حکومت آئی وہ چون چون کا مربع تھی۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جے یو آئی اپنی بندر بانٹ میں لگی رہی۔ ان کی نفسا نفسی کا یہ عالم ہے کہ آج تک صوبوں کے گورنر ہی نہیں لگا سکی اور نہ ہی کوئی بیانیہ بنا سکی۔ شہباز شریف کو مولانا ایک طرف کھینچتے ہیں تو زرداری صاحب دوسری طرف، اپنی پارٹی کے لوگ تیسری طرف اور بیوروکریسی چوتھی طرف۔
जिस वजह से इनकी कुव्वत फैसला ही मफकूद होती जा रही है। दूसरी तरफ न्यूट्रल्स वाकई न्यूट्रल हो गए थे और उनका कहना था कि हुकूमत जाने, इमरान जाने, नैब जाने और अदालत जाने, जबकि हुकूमत इस इंतजार में बैठी थी कि उनके लिए भी इसी तरह मसाइल हल किए जाएं जिस तरह लाडले के लिए किए जाते हैं। इस सूरत हाल से लाडले को और हौसला मिलता था। अदलिया में उनकी सपोर्ट और इदारों में बाज लाडलों की दरपर्दा उल्ला शीरी से उनका हौसला इतना बढ़ा कि जनरल सरफराज अहमद की शहादत की आड़ में सोशल मीडिया के जरिए गंदी सियासत खेली गई और बनी गाला के कुछ साबिक वज़रा के मशवरे से फौज में फूट डालने के लिए शहबाज गिल से मनसूबाबंदी के साथ ऐसा बयान दिलवाया गया जिसमें निचले रैंक के लोगों को अपनी क़यादत के खिलाफ बगावत पर उकसाने की नापाक कोशिश की गई। चुनाचे न्यूट्रल्स का पैमाना सबर लिब्रेज हो गया और उन्होंने अपनी न्यूट्रलिटी ख़त्म कर दी, लेकिन इमरान के लिए नहीं बल्कि अपने दायरे को बचाने के लिए। इसका आगाज़ शहबाज गिल से हो चुका है। अब देखना यह है कि न्यूट्रल्स किस हद तक न्यूट्रल बनते हैं और किस हद तक मुतहरिक होते हैं। ये भी देखना होगा कि इनके मुतहरिक होने की सूरत में इमरान खान के साथ कौन कौन खड़ा रहता है। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।